اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں وحید افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وحید افضل آفیشیل۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بہت دنوں سے، آج دوسرا تیسرا دن ہے، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو کہ فرانس میں موجود ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور وہاں پر چھٹیوں پر وہ گئے ہوئے تھے، وہاں پر وہ چھٹیاں منانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے۔ وہ واقعہ جس پر مذمت کی جائے وہ بھی بہت کم ہے، اور جس پر زیر بحث جو بات کی جائے وہ بھی بہت ہی کم ہوگی، کیونکہ الفاظ بہت ہیں اس ٹاپک پہ، لیکن ویڈیو ذرا شارٹ ہوتی ہے، جس میں الفاظ کو ہم ایک طریقہ کار سے اپنے آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ جو ہے بات آپ تک پہنچ بھی جائے اور وقت بھی آپ کا کم لگے۔ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ہمارے ایکس چیف آرمی سٹاف تھے، وہ فرانس میں موجود تھے، اور ایک افغانی باشندہ وہاں پر آتا ہے اچانک سے۔ جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں قمر باجوہ اور ان کی اہلیہ، تو وہ ان کو گالم گلوچ کرنے لگتا ہے۔ کچھ ان کی اردو میں گالیاں تھیں جو کہ بہت ہی غلیظ تھیں، جس کو میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں بول سکتا۔ اس کے بعد وہ پشتو میں کم از کم 2 منٹ تک بات کرتا رہتا ہے۔ اس کی بھی کچھ جو تشریح ہے وہ پتہ چلی ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ نے افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ مل کر ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے ملک کو برباد کرنے کی۔ اور یہ ایک سملرٹی ہے اس افغانی باشندے اور ہمارے پاکستانیوں میں، کیونکہ ہمارے بھی کچھ پاکستانی ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنے کا کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور وہ جو باشندہ تھا افغانی وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے ملک کو برباد کرنے کے لیے۔ بہت سے لوگوں نے سپورٹ بھی کیا، میں بھی مزاحمت بھی کرتا ہوں اور اس بات پہ بھی ایگری کرتا ہوں، کیونکہ کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جنرلز وغیرہ پہ نہیں چلائے جا سکتے، کیونکہ وہ ہم اس کو آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھتے ہیں ساری بات کو۔ اور اس کے بعد اگر آپ لوگ اس باشندے کی بات سنیں تو اس پر بھی کچھ ایگری کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی کچھ ایسی باتیں ٹروتھ ہیں جس میں ہم وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں نے افغانستانیوں کے ساتھ مل کر، آپ طالبانوں کے ساتھ مل کر آپ نے ہماری بربادی کی ہے۔ تو آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے لیے تو یہ ایک شرمندگی کی بات ہے، کیونکہ وہ ایک پاورفل انسان جو پاکستان میں جس کے اشارے پر اگر وہ چاہے تو جو ہے چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی وہاں پر اس کے علاقے میں یا پورے پاکستان کے اندر، تو اس کو جب وہ یہ الفاظ بولتا ہے کہ جی میں اب جنرل نہیں ہوں اور میں پولیس کو بلا لوں گا، اس کو کہتے ہیں اصل قانون۔ اس ملک میں یہ قانون تھا کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو آپ پولیس پر بھی یقین کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں لا قانونیت ایسی ہے، اگر یہاں پر باجوہ صاحب ہوتے تو وہ شاید یہ کہتے کہ آپ یہ بات نہ کریں، میں آپ کو اٹھوا لوں گا، لیکن وہاں پر رہ کر وہ قانون کا سہارا لے رہے ہیں، اور وہ قانون وہاں پر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑا کوئی بھی وہاں پر نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، سب کے لیے قانون برابر ہیں، وہاں سب ایک جیسے ہیں۔ تو اس کا ہمارے ملک کا بہت مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، انڈیا میں بھی چینلز پر یہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے، جو کہ باعث شرمندگی بھی ہے ہمارے لیے، اور ہم لوگ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ مذمت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ایکس چیف آف آرمی سٹاف رہ چکے ہیں اور ایک بہت مضبوط پوزیشن کے وہ شخص تھے، لیکن وہاں پر جس طرح ان کے ساتھ ریئیکٹ کیا گیا، جس طرح ان کے ساتھ باتیں کی گئی ہیں، وہ قابل مذمت بنتی ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ اس سے ہمیں ایک سبق بھی یہ ملتا ہے کہ آپ اگر اپنے اخلاق اور اخلاق کے دائرہ کے اندر کے رہیں گے اور لوگوں کے لیے بہتری کا کام کریں گے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ لوگوں کے اندر اگر تھوڑا سا بھی کوئی فالٹ ہوگا تو لوگ آپ کو اسی طرح کرتے رہیں گے جو ریئیکٹ اس افغانی نے کیا ہے۔ اور ہونے کو تو یہ کسی بھی بڑے شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے، ٹرمپ کو جوتے پڑ سکتے ہیں، نواز شریف کو جوتے پڑ گئے ہیں، باقی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری جو ایک تذلیل ہے وہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ہونا شروع ہو گئی ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، جس کے لیے میں بھی
ویڈیو بہت لمبی بنانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس جو الفاظ تھے وہ بھی بہت تھے، لیکن وہ الفاظ میں اگر یوز کرتا ہوں تو مجھے خود کا نہیں پتہ کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا اور کیا نہیں ہونے والا۔ باقی میرا بھی نیو چینل ہے، آپ دوست جو ہیں اس پر تھوڑا سا پروموٹ کر دیں، میں بار بار اپنی ویڈیو پہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد بہت سے معاملات ہیں جس میں اب پتہ نہیں کیا ہوگا اس باشندے کے ساتھ، یا اس پر کوئی ایکشن ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پاکستان نہیں ہے، وہ فرانس ہے۔ پاکستان ہوتا تو شاید اس کے باپ کو اٹھا لیا جاتا، اس کی بہنوں کو اٹھا لیا جاتا، یا اس کے باقی دوسرے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا، لیکن وہاں پر ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، اور اسی باشندے کو ہو سکتا ہے اٹھایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا مسئلہ تھا یا کیا نہیں تھا۔ مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ لا قانونیت اور قانون جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر یہ اس طرح کے واقعے اور اس طرح کا صبر و تحمل ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں ہوتے تو شاید اس کو بھی ٹھڈے پڑتے، یا وہ خدا نہ خواستہ وہ باجوہ صاحب کے گریبان کو پکڑ لیتا، لیکن وہاں پر اس کا زور نہیں چلا، کیونکہ وہاں وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ دونوں باجوہ صاحب اور وہ شخص مجبور تھے قانون کے ہاتھوں۔ ان کو پتہ تھا کہ یہاں کا قانون اتنا مضبوط ہے کہ اگر ہم کچھ بھی کریں گے تو وہ ہمارے الٹا گلے میں پڑ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک پاکستان میں بھی ایسا قانون لائے، اور ایسے ہی جس طرح وہاں پر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر بھی لے کر آئے، اور پاکستانی بھی کبھی اتنے سرخرو ہو جائیں کہ وہ کسی کا گریبان نہ پکڑ سکیں، یہاں پر جو قتل و غارت بات بات پہ ہوتی وہ نہ ہو سکے، کچھ بھی ایسا نہ ہو جو کہ یورپ کنٹریز سے ہٹ کر ہو۔ میرا صرف فحاشی جو ہے وہ یہاں پر اتنی نہیں ہونی چاہیے، باقی معاملات بھی نہیں ہونے چاہیے، بغیرتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو قانون ہے وہ وہاں کا یہاں پر ضرور ہونا چاہیے، یا پھر کوئی اگر یہ اسلامی قانون کی بات جو بار بار کرتے ہیں، یا پھر یہ سعودیہ کا جو قانون ہے وہ یہاں پر لاگو ہونا چاہیے۔ باقی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جی اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی خیر کرے، اور ہمارے جو لوگ ہیں باقی بڑے سیاستدان ہیں، چیف جسٹس ہیں یا چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر سکیں۔ بہت شکریہ۔